رات کو اس سے بات ضرور کرتا تھا۔ خور نے اسے کل ہی سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ اس کی کال ساحر خان تک نہیں پہنچائی گئی تھی، جو حور کے لیے حیرانگی کا باعث تھی۔ آج ساحر خان کا کوئی میسج بھی نہیں آیا تھا۔ اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے سلطان احمد کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مہاجبین اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اور کچھ دنوں سے ان سے بھی ناراض تھی کہ وہ سلطان احمد کو اس کے متعلق جھوٹی باتیں کیوں بتا رہی ہیں۔ اور انہیں دیکھتے ہی نروٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ اسے لگا تھا مہاجبین اسے منانے آئی ہے، ہمیشہ تو اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ اپنا موبائل دو مجھے، مہاجبین بیگم نے حور کے پاس جا کر سرد لہجے میں کہا۔ کیوں موم، میں اپنا موبائل کیوں دوں آپ کو؟ حور نے بیڈ سے کھڑے ہوتے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ چٹاخ مہاجبین کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ پر حور سنسی ہوئی تھی۔ حور نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے مہاجبین کو دیکھا۔ موم، آپ، حور کے منہ سے لفظ بے ترتیبی سے ادا ہوئے۔ تمہارے باپ نے تمہیں اتنا لاڈ پیار دے کر تمہیں سر پر چڑھایا ہے، اس لیے تم اتنا بدلحاظ ہو چکی ہو، مگر میرے سامنے آئندہ بدتمیزی کی تو یہ زبان کھینچ ڈالوں گی میں، مہاجبین بیگم کا رائی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حور نے روتے ہوئے کہا۔ مہاجبین کا ایسا روب کب دیکھا تھا بھلا؟ اسے تو مہاجبین بیگم نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا۔ اتنی بے دردی سے انہوں نے اسے کیسے تھپڑ مارا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو مہاجبین نے اس کے ساتھ کیا۔ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو، مجھ سے آئندہ اس ٹون میں بات کی تمہارا دوسرا گال بھی لال کر دوں گی۔ مہاجبین اونچی آواز میں دہاڑی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، مجھ سے ایسے بات کی، میں پاپا سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، حور نے روتے ہوئے کہا۔ حور کی بات پر مہاجبین نے کہکا لگایا تھا۔ حور حیرانگی سے مہاجبین کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت بہت خوفناک دکھائی دی، سانولی رنگت مزید سانولی ہوئی تھی۔ وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا، جیسے برسوں پہلے تمہاری ماں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میری ماں؟ حور نے زیر لب یہ لفظ دہراتے الجھن بھری نگاہوں سے مہاجبین کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ حور نے شاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تمہاری ماں مہر ماں، مہاجبین بیگم بتاتے ہوئے مکاری سے مسکرائی۔ میری موم تو آپ ہیں موم، آپ ہیں آپ موم۔ حور نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ انہوں نے تھپڑ مارا یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ کیا کہہ رہی تھی مہاجبین کہ وہ اس کی ماں ہی نہیں ہے؟ نہیں ہو تمہاری ماں مہر ماں تھی جسے تمہارے باپ نے مار دیا تھا، مہاجبین ہذیانی چیخی۔ ان کے گیم کا دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، حور کو سلطان احمد سے متنفر کرنا۔ جو کچھ مہر ماں سے فون پر زبردستی کہلوایا گیا تھا، وہ لوگ چاہتے تھے وہی سب کچھ حور اپنی مرضی سے سلطان احمد سے بولے، اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ سلطان احمد کے آنے سے پہلے وہ لوگ حور کو نازنین بائی کے سپرد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ سلطان احمد کو لگے حور اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے، اس کا شک کسی پر نہ جائے۔ سائڈ ٹیبل سے حور کا موبائل وہ پکڑے کمرے سے جا چکی تھی۔ حور ابھی بھی شاک کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا۔ اس کی ماں صرف مہاجبین تھی، کوئی اور کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر یہ مہاجبین کا یہ روپ ایک ماں کا نہ تھا۔ حور ابھی بھی پتھرائی سی کھڑی تھی کہ مہاجبین دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں مہر ماں کی تصویریں تھیں جو اس نے حور کے منہ پر ماری تھی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویریں اٹھائیں جو مہر ماں کی تھی۔ مہر ماں اور سلطان احمد کے نکاح کی تصویریں۔ نکاح کی تصویریں تھیں اور اس کی خود کی اپنی خود کی تصویریں تھیں جو مہر ماں کے ساتھ تھیں۔ سارا شک کی کوئی جن میں وہ چند مانگ تھی، شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ سارا سچ واضح تھا۔ وہ مہر ماں کا ہی تو پر تھی، بالکل اس کی طرح دکھتی تھی۔ اس کی ماں مہاجبین نہیں بلکہ مہر ماں تھی، اس لیے وہ آج تک مہاجبین کے اتنا پیار دینے کے باوجود ان سے اٹیچ ہی نہ ہو سکی تھی، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی ہی نہیں، اور مہاجبین کا پیار
اس لیے اس کی ہر بات ہر لفظ میں صرف اس کا باپ سلطان احمد ہوتا تھا. کبھی ماں جبین کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. وہ صرف سلطان احمد کے سامنے ساتھ اٹیچ تھی. وہ تصویریں پکڑتے انہیں سینے سے لگائے روتے چلی گئی. ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی. وہ سلطان احمد سے بات کرنا چاہتی تھی. ان سے چیخ چیخ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کی ماں کو کیوں مارا، مگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا. وہ اگلے دن غصے سے ماں جبین کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر باہر LED کی اسکرین پر چلتی نیوز دیکھ کر رکی تھی، جہاں ساحر خان اور اس کی منگنی ٹوٹنے کی خبر چل رہی تھی کہ ساحر خان نے کنسرٹ پر اعلان کیا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے. وہ سلطان احمد کی بیٹی سے اپنی منگنی توڑ چکا ہے. اور یہ سب دیکھتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بیڈ پر اوندے منہ گرتے رونے لگی. کل تک اس کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کے پاس کچھ نہ تھا، نہ باپ نہ ماں اور نہ اس کا اتنی محبت کرنے والا پیار. انہیں وہ رات بھی روتے ہوئے گزاری تھی. وہ کل سی بھوکی پیاسی کمرے میں پڑی تھی. کسی نے اس کے کمرے میں نہیں جھانکا تھا. اس کی پرسنل ملازمہ کو کام سے نکال دیا گیا تھا. ماں جبین نے حور کو کھانا دینے کو منع کر دیا تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنی بھوکی رہی تھی. وہ حیران تھی یہ آنسو تھم کیوں نہیں رہی. زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہ تھا. وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے باہر آئی جہاں ماں جبین بیگم بیٹھی ہوئی تھی. میرا موبائل مجھے دیں، مجھے اپنے پاپا سے بات کرنی ہے. اور ماں جبین کے پاس آ کر سپاٹ انداز میں بولی، موبائل تو تمہیں نہیں ملے گا، اب تم تب ہی بات کرو گی جب میں چاہوں گی. ماں جبین بیگم ٹھنڈے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں لینڈ لائن سے اپنے پاپا کو فون کروں گی. اور یہ کہتے لینڈ لائن کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ماں جبین بیگم نے صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے اسے کھینچ کر ایک تھپڑ لگا دیا. وہ روندے منہ جا گری تھی. تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مارا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہاری ماں ایک طوائف تھی، تمہیں پیدا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس لیے وہ سلطان احمد کی دی ہوئی دردناک موت سے مر گئی. میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میرے پاپا قاتل ہو سکتے. وہ سیدھے ہوتے چیخی، تمہاری ماں ایک وحشیہ تھی، تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مارا ہے. ماں جبین ہور سے بھی بلند آواز میں چیخی، اور تمہیں ساحر نے بھی اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو. کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا، تمہارا باپ بھی تمہیں چھوڑ دے گا. ماں جبین ہور پر تنفر بھری نگاہ ڈالتے چلے گی اور کافی دیر تک ٹھنڈے فرش پر لیٹی سسکتی رہی. پچھلے 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی. کہاں سے اسے چکر آ رہے تھے. گھر کی تمام میڈ چھٹی پر تھی. پورے شام مینشن میں خاموشی کا ڈیرا تھا جو کسی بڑے طوفان کے پیش خیمہ ثابت کر رہا تھا. اور اپنے کمرے سے نکلتے لینڈ لائن کی طرف بھری جو ڈیڈ تھا. اور بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی تھی. وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے کچن کی طرف بڑھی تاکہ پیٹ کی آنکھ کو بجھایا جا سکے. کچن کے بڑے سے فریج میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. اور حیران ہوئی تھی، ان کا فریج کبھی خالی نہیں رہا تھا. یعنی ماں جبین نہیں چاہتی تھی اس کے پیٹ میں کچھ بھی جائے. حور نے سنک کے نل سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ماں جبین کے کمرے کی طرف بڑھی. یہ شاہ مینشن اس کے نام تھا. یہ سب کچھ اس کے باپ کا تھا. وہ سلطان احمد سے اس لیے ناراض تھی، متنفر تھی کہ انہوں نے اس سے مہر ماں کے متعلق کیوں چھپایا. مگر اس کی ماں تو وائف تھی، یا پھر سلطان احمد نے مہر ماں کو مارا. وہ یقین نہیں کر سکتی تھی. وہ غصے سے ماں جبین کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرے کے دروازے کے باہر اسے رکنا پڑا تھا. نازنین بھائی کے آدمیوں کو آج رات ہی بھیج دو، وہ حور کو آ کر لے جائے. ہاں، میرے پاس حور کا موبائل ہے. جب حور نازنین بھائی کے اڈے پر پہنچ جائے گی تبھی میں حور کے موبائل سے سلطان کو میسج کر دوں گی. ہاں، وہ یقین کرے گا. برسوں پہلے سلطان احمد نے کیسے مہر ماں پر یقین نہیں کیا تھا اور اسے جان سے مار ڈالا تھا
جب حور کا میسج آئے گا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ ماں جبین کی باتیں سنتے وہ منہ پر ہاتھ رکھے لرز اٹھی۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق ماں جبین کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان احمد کو بولوں کہ اس نے جو اپنی الماری میں مہر ماں کا سچ چھپا کر رکھا تھا اس کی بیٹی نے دیکھ لیا۔ آج تک وہ مہر ماں کو نہیں بھولا۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ مہر ماں کی تصویروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماں جبین کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں صرف اس کی نام کی بیوی ہوں، جسے مہینوں بعد وہ اپنی قربت کے چند لمحے عطا کر دیتا ہے، وہ بھی خدا خوفی کی وجہ سے۔ شاید وہ اپنے حقوق پورے کرتا ہے، ورنہ مجھے اس نے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ اس کی قربت میں سوائے بیگانگی اور اجنبیت اور بیزاریت کے مجھے کبھی کچھ نہیں ملا۔ اس مہر ماں کا تو وہ دیوانہ تھا۔ روز اس کی بھیگی زلفیں اور اس کا مہکتا روپ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ سلطان احمد اسے ساری ساری رات اپنی قربت سے آزادی نہیں بخشتا۔ ماں جبین نفرت سے پنکاری تھی۔ میرا اور اس کا کمرہ تک الگ ہے، کیونکہ اسے اپنے آفس کا کام کرنا ہوتا ہے رات رات بھر۔ صرف مجھ سے اپنی جان چھڑواتا ہے۔ مجھے صرف حور کی وجہ سے اپنایا تھا، مگر اب نہیں۔ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اس نے جو رویہ اپنایا، اس کی سزا حور کو ملے گی۔ آج رات ہی حور کو لے جاؤ۔ حور نے کانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماں جبین اتنی گری ہوئی عورت ہوگی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کا سودا کر دیا تھا، یعنی اس کی ماں سچ میں طوائف تھی اور سلطان احمد نے اسے مارا تھا۔ حور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں گھونٹی تھی۔ اس نے جو کچھ کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ حور نے اپنے بیگ میں اپنے ڈاکومنٹس اور اس کے پاس کچھ پیسے تھے، کم و بیش 50,000 روپے، اس نے بیگ میں ڈالتے اپنی الماری سے کوئی بڑی سی چادر تلاش کی، مگر اس کے پاس کوئی چادر نہیں تھی۔ کبھی اس نے چادر لی ہی نہیں تھی۔ اس وقت بلیک کلر کی سمپل سے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ حور نے نیٹ کا دوپٹہ الماری سے نکالتے خود پر اچھی طرح لپیٹا تھا اور وہ چپکے سے شاہ مینشن کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی اس نے شاہ مینشن کی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ شاہ مینشن کے اس پار بھی کچھ گارڈز ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، مگر آج وہ گارڈز نہیں تھے۔ کچھ گارڈز خریدے جا چکے تھے، جو نہیں خریدے گئے تھے انہیں آج کے دن منظر سے کچھ دیر کے لیے اوجل کیا گیا تھا۔ یہی بات حور کے حق میں اچھی ثابت ہوئی تھی۔ وہ شاہ مینشن کی دیوار پھلانگ کر باہر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ یکدم اس کے سامنے ایک گاڑی آئی۔ اسے گاڑی کے تیز ہیڈ لائٹس پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں چند سیکنڈ کے بعد کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی۔ گاڑی کے اندر سے 2 آدمی نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ایک نے موبائل نکال کر موبائل میں کچھ دیکھا تھا۔ یہی ہے وہ لڑکی۔ ایک خباثت سے مسکرایا۔ وہ اس سے پہلے وہاں سے بھاگتی اس کے منہ پر کلوروفارم کا رومال رکھتے اسے گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ حور کی آنکھ کھلی تو خود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پایا تھا۔ حور نے گھبراتے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کی گہری سیاہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں بھی اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کہاں لے کر جانا ہے؟ ان میں سے ایک نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی سے پوچھا۔ یہاں پاس ہی ایک گاؤں ہے، ابھی تو وہاں پر رکھنا ہے، پھر اسے دبئی شفٹ کرنا ہے، وہ بھاری آواز میں بولا تو حور کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ ویسے یہ لڑکی قیامت ہے، میں نے اتنی خوبصورت بلا آج تک نہیں دیکھی۔ کیا خیال ہے اس لڑکی کے حسن سے سیراب ہونے کا موقع ہمیں نہیں ملنا چاہیے؟ ایک نے پیچھے جھانکتے ہوئے خباثت سے کہا۔ مگر نازنین بیگم کا حکم ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان میں سے ایک سنجیدگی سے بولا۔ نازنین بیگم کو کیسے پتہ چلے گا اسے ہاتھ ہم نہیں لگایا ہے؟ کہہ دیں گے یہ پہلے سے استعمال شدہ ہوگی۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے فلک شگاف کہکا لگایا تھا، جس نے دوسرے نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ حور نے اپنا بیگ سینے پر سختی سے جمائے آنکھیں میچی تھی۔ گاڑی اب رک چکی تھی۔ ایک نے اترتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو حور چیختے ہوئے دوسری سائڈ کی طرف کھسکی۔ اس نے بےدردی سے اس کی کلائی سے پکڑ کر گاڑی سے نکالتا۔ حور کی فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئیں۔ وہ اپنا پرس اور اپنے نیٹ کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ تم اسے ایک سائڈ پر لے جاؤ، میں ادھر نظر رکھتا ہوں۔ وہ اس ٹائم ایک مصروف شاہراہ پر تھے، جہاں رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی کسی گاڑی کی چمکتی ہیڈ لائٹس دکھائی دیتی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ایک طرف لے گیا تھا، جہاں ایک طرف بہت بڑا کھیت تھا۔ حور کو زمین پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا ہی تھا۔ پاس ہی ایک پتھر پڑا تھا۔ اس سے پہلے اس کے ناپاک ہاتھ اسے چھوتے، حور نے وہ پتھر اٹھائے پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کے سر کے خون کا فوارہ چھوٹا۔
وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ اسی پل وہ زمین پر گرتا بے ہوش ہو چکا تھا اور گہرے سانس لیتے اٹھی تھی۔ اس نے جو کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھاگنا ہی تھا۔ اور نے بھاگنے سے پہلے زمین سے اس آدمی کا گرا ہوا موبائل پکڑا اور پیچھے مڑے بغیر وہاں سے اپنی پورا قوت لگاتے بھاگی تھی۔ وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگر وہ ایک ٹائم کا کھانا سکپ کرتی تو چکراتی پھرتی تھی، مگر آج 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے اس ٹائم صرف اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ کب سے بھاگ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے اسے گوارا نہ تھا۔ اپنی موت گوارا تھی، مگر اپنی عزت پر ایک آنچ بھی گوارا نہیں تھی۔ اب وہ ایک سڑک پر آ گئی تھی۔ آس پاس دیکھتی ہوئے ایک دکان کی طرف بڑھی۔ اس کی چھت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ یک ٹھنڈی ہوا ہڈیوں کو چیر رہی تھی۔ وہ ایک سوٹ اور نیٹ کے دوپٹے میں سردی اور بھوک سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آئی تھی، عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے فون نکالتے سب سے پہلے سلطان احمد کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ پاپا، وہ 2-3 بار نمبر ڈائل کرتے بے بسی سے روتی تھی۔ اسے یاد آیا تھا سلطان احمد پاکستان والے نمبر سے واشنگٹن سے فون نہیں کرتے تھے، وہ تو ادھر کے کسی نمبر سے فون کرتے تھے اور اسے وہ نمبر نہیں آتا تھا۔ بہت سوچو اس بچان کے بعد ہور نے زرمش کا نمبر لگایا۔ 2-3 بیل کے بعد زرمش نے فون اٹھا لیا تھا۔ زرمش مم میں ہور نے کپاتے لہجے میں کہا۔ ہور تم اور یہ کس کا نمبر ہے؟ زرمش لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ مم میں نہیں جانتی زرمش، پلیز مجھے بچا لو زرمش۔ مم میری عزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں۔ میں تمہیں اپنی لوکیشن بھیجتی ہوں، تم دیکھ لو۔ اس کے بعد میں یہ فون آف کر دوں گی کیونکہ یہ اسی کا فون ہے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہور نے روتے ہوئے فون کی لوکیشن زرمش کو سینڈ کی۔ زرمش لوکیشن دیکھتے پریشان ہوئی۔ وہ اسلام آباد سے بہت آگے تھی۔ مم پلیز مجھے بچا لو زرمش۔ ہور نے فون کان سے لگائے روتے ہوئے التجا کی۔ زرمش گہرے سانس بھرتے شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ساحر خانزادہ کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ عشق کا دوسرا نام خود غرضی ہے، اور زرمش خانزادہ بھی آج خود غرض ہو چکی تھی۔ اس نے دوستی انسانیت میں عشق کو چن لیا تھا۔ زرمش تم سن رہی ہو نا؟ ہور نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہور مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ زرمش کے الفاظ سنتے ہور کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے موبائل کے اسپیکر پر اپنا ہاتھ مارا۔ اب آ رہی ہے زرمش آواز؟ ہور نے روتے ہوئے کہا۔ نہ نہیں آ رہی ہور آواز۔ زرمش نے ماتھے سے پسینے کے قطرے صاف کیے۔ ضمیر بری طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہور کا رونا اس کا دل چیر رہا تھا، مگر اس دل میں جو بستا تھا اسے اپنی جان سے بڑھ کر تھا۔ زرمش تمہارے پاس میری لوکیشن موجود ہے، تم مدد بھیج دو پلیز۔ ہور نے فون بند کرتے زرمش کو میسج کیا اور فون آف کر دیا تھا۔ آس پاس بہت سی دکانیں اور گلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ وہ ان گلیوں میں سے گزرتے ایک دکان کے شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا زرمش شاہ زیب خان کو بتائے گی اور وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، مگر وہاں کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، مگر زرمش کی مدد نہیں آئی تھی۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ مکمل اجالا ہونے سے پہلے اسے یہاں سے جانا ہی تھا، ورنہ اس کا دوسرا آدمی دن کی روشنی میں اس تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ ہور نے سڑک پر گزرتی ایک ٹیکسی کو روکا تھا۔ بری طرح خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے اس ٹیکسی والے کو کسی گرلز ہاسٹل جانے کو کہا۔ ٹیکسی والا ایک بزرگ تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اسے ایک اچھے معیاری گرلز ہاسٹل لے آیا تھا جس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ ہور نے اپنے بیگ سے 5,000 کا نوٹ نکالتے اس بزرگ کو تھمایا۔ بیٹا صبح کا ٹائم ہے، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اس بزرگ نے 5,000 کا نوٹ پکڑتے کہا۔ انکل باقی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، یہ کون سے زیادہ ہے؟ ہور کی بات پر بزرگ مسکرایا تھا۔ بیٹا یہ پیسے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں، مگر میرے لیے بہت زیادہ ہیں، ان پیسوں کی قدر کرو، آگے تمہارے کام آئیں گے، اور کسی کو بھی یہاں پتہ نہ چلنے دینا تمہارے پاس بہت پیسے ہیں یا پھر تم کسی مصیبت میں ہو۔ جو بھی پوچھے کہہ دینا کہ تم یہاں پاس ہی ایک کالج ہے، تم یہاں پڑھنے آئی ہو،
وہاں تم نے داخلہ لیا اور تمہیں تمہارے بابا یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ بزرگ حور کا متن رویا ہوا چہرہ دیکھ کر بولے تو حور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بزرگ نے حور کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے 5,000 کا نوٹ تھمایا جو حور نے پکڑتے بیگ میں ڈالا تھا۔ میرا نمبر لکھ لو بیٹا، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے مجھے کال کر دینا۔ حور نے بیگ سے پین اور چھوٹی سی ڈوری نکالتے ان کا نمبر لکھا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترتے جلدی سے ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک دن ہی ہوا تھا۔ ہاسٹل کا معیار بہت اچھا تھا مگر اسے یہاں کمرہ کسی لڑکی کے ساتھ ملا تھا۔ وہ لڑکی اس کے بیگ میں پیسے دیکھ چکی تھی اور رات سے اس کی دبی دبی سسکیاں بھی سن رہی تھی۔ ہر جگہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ حور کی بدقسمتی تھی کہ اس سے برے لوگ ہی ٹکرا رہے تھے۔ دوسری رات جب حور کی دبی دبی سسکیاں تھمیں تو اسے سوتا سمجھ کر اس کے بیگ کی طرف بڑھی اور اس کے بیگ سے تمام پیسے نکال لیے۔ اس لڑکی نے اس کے بیگ سے پیسے نکالتے کسی کو فون ملاتے حور کی تمام ڈیٹیل فراہم کی۔ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کا جس انداز میں ذکر کر رہی تھی، حور کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی فون کی دوسری طرف کوئی مرد ہے۔ حور نے خوفزدہ ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ اس رات لڑکی کے سونے کے بعد اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ہاسٹل وارڈن کے کمرے کے لینڈ لائن سے فون ملاتے اس نے اس بزرگ کو فون کر کے مدد مانگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ ہاسٹل کے باہر تھا۔ اس بزرگ کی ٹیکسی میں بیٹھتے ان کے ساتھ مردان کے علاقے میں چلی آئی تھی مگر یہاں اس کے لیے ایک اور آزمائش تیار تھی۔ ساحر اپنا کنسرٹ ختم کرتے اپنے ریسٹ روم کی طرف آیا تھا۔ اپنا موبائل پکڑتے حور کو کال ملانی چاہیے مگر اس کا فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف ایک ہی نیوز سرکولیٹ کر رہی تھی، وہ حور سے اپنی منگنی توڑ چکا ہے۔ ساحر اپنی چیئر سے پریشان ہوتے اٹھا تھا۔ اس نے پریشانی سے دوبارہ حور کا نمبر ملایا جو اٹھایا نہیں گیا تھا۔ ساحر خان نے پریشانی سے حور کا نمبر کافی دفعہ ٹرائی کیا مگر حور نے نہیں اٹھایا تھا۔ ساحر نے بہت سے میسج حور کے لیے چھوڑے جسے اس نے سین تک نہیں کیے تھے۔ ساحر نے لینا کو کال کرتے اپنے روم میں بلایا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنی انگیجمنٹ توڑ دی ہے، یہ فیک نیوز کس نے پھیلائی؟ ساحر طیش و علم میں چیخا تھا۔ لینا ساحر کی داڑھ پر لرز اٹھی۔ ساحر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ لینا نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ تمہیں کچھ خبر نہیں؟ کسی نے تو میرے بہاف پر یہ افواہ پھیلائی ہے اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ساحر پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ ساحر یہ سب شاہ زیب سر کے کہنے پر کیا گیا ہے کیونکہ تمہارا پچھلا کنسرٹ کامیاب نہیں کیا تھا۔ کنسرٹ آرگنائزر کو لگا تھا اس کی وجہ تمہاری انگیجمنٹ ہے کیونکہ تمہیں یوتھ سنسیشن ہو، تمہیں پسند کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں ہیں اور سر شاہ زیب نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ آج تمہارے کنسرٹ کے دوران یہ نیوز لیک کر دیں۔ لینا کے بتانے پر ساحر خان زیادہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وٹ پاپا کے کہنے پر یہ سب کیا؟ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ ساحر غصے سے بولا۔ اگر کنسرٹ آرگنائزر تم سے پوچھتے تم اجازت نہ دیتے، اس لیے انہوں نے سر سے اجازت لی اور دیکھو یہ نیوز سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہی تمہارا اگلا کنسرٹ ہاؤس فل ہے۔ تمام ٹکٹس 2 گھنٹوں میں سیل آؤٹ ہو چکی ہیں۔ لینا نے ایکسائٹمنٹ میں بتایا۔ بھاڑ میں جائے یہ کنسرٹ، اگلا کنسرٹ تو تب کامیاب ہوگا جب میں یہ کنسرٹ اٹینڈ کروں گا۔ ساحر نے غصے سے بولتے فون پر اپنی پاکستان کی نیکسٹ فلائٹ بک کروائی تھی۔ ساحر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہارا کیریئر برباد ہو جائے گا۔ لینا نے ساحر کو سمجھایا۔ بھاڑ میں جائے یہ کنسرٹ اور بھاڑ میں جاؤ تم سب، میری زندگی میں حور سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ساحر خان زیادہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حور کے جانے کے اگلے دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے موبائل سے سلطان احمد کو ایک میسج کیا تھا، وہ یہ گھر چھوڑ کر حور کے جانے کے اگلے دن ہی ماجبین بیگم نے حور کے موبائل سے سلطان احمد کو ایک میسج کیا تھا، وہ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ ماجبین بیگم اس کی ماں نہیں ہے۔ وہ سلطان احمد سے اور ماجبین سے نفرت کرتی۔ سلطان احمد تک جب یہ میسج پہنچا تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے حور کے نمبر پر فون ملایا جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ ماجبین بیگم نے انجان بنتے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے جلدی سے حور کے نمبر پر فون ملایا جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔
اس نے جلدی سے ہور کا نمبر جہاں سے کوئی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے پریشانی سے ماجبین بیگم کو فون کیا۔ ماجبین بیگم نے انجان بجتے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سلطان احمد کو اس بات کی خبر پہنچا دی گئی تھی کہ ہور گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ سلطان احمد یہ سنتے بلبلا اٹھا۔ ہور کے پرسنل گارڈ فیاض کو فون کرتے ہور کا پوچھا تو اس نے لبی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سلطان احمد بھوکے درندے کی مانند کرا اٹھے تھے۔ اسی دن وہ واشنگٹن پولیس کی طرف سے ہر الزام سے بری ہو چکے تھے اور پہلی فلائٹ سے وہ پاکستان میں تھے۔ سلطان احمد نے پورا شاہ مینشن سر پر اٹھا لیا تھا۔ تمام گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے جو شاہ مینشن کے پچھلے حصے والے حصے پر منعقد تھے، اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ہور خود بھاگی ہے، مگر جو گارڈز پچھلے حصے پر تعینات ہوتے تھے وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے؟ سلطان احمد فیاض پر چیخے۔ انہوں نے فیاض کو مار مار اس کا ناک نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ شاہد اور سرفراز کو بلایا گیا۔ سر، وہ میڈم نے ہمیں نشا بیگم کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کو کہا تھا۔ ساحر، جو سرخ چہرے کے ساتھ اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے شاہ مینشن کے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا، اس بات پر چونکا۔ جسٹ اے منٹ، نشا کی فلائٹ آج صبح 8 بجے کی تھی اور ہور کل رات گھر سے نکلی ہے۔ تم لوگ کل رات کیسے ایئرپورٹ پر چلے گئے؟ ساحر نے آگے بڑھتے شاہد کا گریبان دبوچا تھا۔ سر، میڈم نے ہمیں یہی کہہ کر بھیجا تھا، مگر ایئرپورٹ پر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد نشا بیگم نہیں آئی تو ہم واپس آ گئے۔ شاہد کے بتانے پر سلطان احمد نے قہر آلود نظریں ماجبین بیگم پر ڈالی تو ماجبین بیگم کا رنگ سفید پڑا۔ انہیں اندازہ نہ تھا ساحر کو نشا کے آنے کا ٹائم پتہ ہوگا۔ سلطان مم، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں رات کو بھیج دیا۔ ماجبین بیگم نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ دفع ہو جاؤ تم سب لوگ یہاں سے، میری بیٹی نہ ملی تو تم لوگ ساری عمر میری قید میں رہو گے۔ تم لوگوں کی غفلت کی سزا بہت بری ملے گی۔ سلطان احمد شیر سی گھرراہٹ لیے بولے۔ تمام گارڈز وہاں سے چلے گئے تھے۔ سلطان احمد نے آئی جی کی مدد لیتے ہور کی تلاش شروع کروا دی تھی، مگر یہ نیوز خفیہ رکھی گئی تھی۔ سلطان احمد نہیں چاہتے تھے ہور کی گمشدگی کا کسی بھی طرح نازنین بھائی کو پتہ چلے۔ اگر اسے ذرا بھی خبر ہوتی کہ ہور کے بارے میں تو وہ یقیناً ہور کو نہ چھوڑتی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ہور کی گمشدگی کی خبر کسی کو بھی پتہ چلے۔ ان کے دوست کم، دشمن زیادہ تھے، اس لیے ہور کی گمشدگی کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جن لوگوں نے ہور کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نازنین بھائی کی ہدایت پر کسی ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپ گئے تھے۔ فی الحال نازنین بیگم نے ہور کی تلاش ختم کر دی تھی۔ پولیس ہور کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے پاکستان میں اس کے خفیہ ٹھکانے اور اس کی سرگرمیوں کے متعلق خبر ملے۔ پولیس کے پاس کچھ ثبوت نہ تھے۔ نازنین بھائی کے لوگ کچے کھلاڑی نہیں تھے۔ وہ لوگ ان جگہوں سے گزرے تھے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے۔ ان کی گاڑی کا نمبر پلیٹ نقلی تھی۔ پھر انہیں نازنین بھائی کی سپورٹ حاصل تھی۔ انہیں پکڑنا آسان نہیں تھا۔ پولیس کو ہور کے بارے میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے ہور کو کیسے پتہ چلا مہر ماں کے متعلق؟ سلطان احمد نے ماجبین سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے کمرے کی الماری سے اس نے وہ تصویریں لیں، ماجبین نے روتے ہوئے بتایا۔ کیسے ممکن ہے آنٹی، ہور نے وہ تصویریں حاصل کر لیں اور آپ کو خبر بھی نہیں؟ انکل نے اپنی الماری کو لاک لگا کر رکھا ہوگا۔ ہور نے چابی کہاں سے حاصل کی؟ ساحر خان زادہ نے ماجبین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال داغے تھے۔ بیٹا، مجھے نہیں پتہ اس نے کیسے وہ چابی حاصل کی۔ مجھے نہیں پتہ وہ سلطان کے کمرے میں کب گئی اور کب وہ تصویریں دیکھیں۔ ماجبین بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ سلطان احمد جو کب سے ضبط کیے کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھتے ماجبین کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ رکے نہیں تھے۔ انہوں نے بہت سے تھپڑ ماجبین بیگم کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ ماجبین بیگم منہ کے بل زمین پر گری۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں اپنی بیٹی تمہارے پاس چھوڑ کر گیا اور تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان احمد ٹیبل کو ٹھوکر مارتے دہاڑے۔ ٹیبل الٹ کر ماجبین بیگم کے پہلو میں رسید ہوا۔ ماجبین درد سے چیخ اٹھی۔ ماجبین لرزتے ہوئے سلطان احمد کے قدموں میں گری تھی۔ سلطان، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں کہ آپ کی الماری میں مہر ماں کی تصویریں ہیں۔ ماجبین سلطان احمد کے پیروں سے لپٹتے بولی۔ سلطان احمد نے جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑوایا تھا۔ انہیں ماجبین بیگم سے اس وقت نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے ہور کیسے گھر سے جا سکتی تھی؟ انہوں نے ماجبین کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو چھوڑا تھا۔ وہ کل رات سے گھر پر نہیں تھی۔ ان کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ انکل، الماری کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ ساحر نے لب بھینچے پوچھا۔ میرے پاس ہوتی ہیں، سلطان احمد نے گہرے سانس لیتے جواب دیا۔ تو پھر یہ ہور نے یہ چابیاں کہاں سے حاصل کی؟ وہ خود تو نہیں بنوا سکتی۔ اس کا مطلب ہے یہ الماری کی چابیاں آنٹی کے پاس تھیں، کیونکہ دنیا کی ہر عورت اپنے شوہر کے ہر معاملے سے باخبر رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس الماری میں مہر ماں آنٹی کی تصویریں تھیں، یہ آنٹی اچھی طرح جانتی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتا آنٹی کو خبر نہ ہو۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔
ساحر ماجبین کو دیکھتا نفرت امیز لہجے میں بولا۔ ماجبین کا رنگ خوف سے زرد پڑا تھا۔ سلطان کو بے وقوف بنانا آسان تھا مگر ساحر کو نہیں۔ پوچھیں آنٹی سے جس ٹائم حور گھر چھوڑ کر گئی حور کی پرسنل میڈ کہاں تھی؟ ساحر اپنے آپے سے باہر ہوتا چیخا تھا۔ ماجبین بیگم پریشان ہوئی، وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلطان احمد نے بے بسی اور غصے سے چیختے سینٹرل ٹیبل پر پوری قوت سے اپنا ہاتھ دے مارا۔ سینٹرل ٹیبل تڑکتی ہوئی ان کے ہاتھ کو زخمی کر گئی۔ ساحر نے تجزیہ ان کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھا تھا۔ اس وقت اسے سلطان احمد سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حور کے گھر سے جانے کی وجہ سلطان احمد ہی تھا۔ انکل مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے حور سے مہر ماں آنٹی کی حقیقت کیوں چھپائی؟ کیوں نہیں بتایا کہ مہر ماں آنٹی آپ کی بیوی تھی؟ ان کا تعلق جہاں سے بھی تھا مگر وہ عزت سے آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ آپ کو مہر ماں آنٹی کے پاسٹ کے متعلق حور کو بتانا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے حور کو صرف یہ حقیقت پتہ نہیں چلی کہ وہ مہر ماں آنٹی کی بیٹی ہے بلکہ مہر ماں آنٹی کا تعلق کہاں سے تھا اسے یہ بھی پتہ چل گیا اور یہ بات آنٹی نے اسے بتائی ہوگی، اس لیے حور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ساحر نے اپنی جلتی آنکھیں مسلی تھیں، تل تل مر رہا تھا، سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ حور کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یہ سوچ کر ہی مرنے والا ہو جاتا تھا۔ اسی لمحے ماجبین اندر سے قرآن اٹھائے باہر آئی۔ ایک یہی حل تھا ماجبین کے پاس، وہ ویسے ہی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتی تھی۔ اگر اس پر شک چلا جاتا تو مہر ماں کی حقیقت بھی کھل سکتی تھی۔ سلطان احمد اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ سلطان میں قرآن پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں، میرا حور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میرا یہ صرف قصور ہے میں نے حور کو جنم نہیں دیا، اس لیے میں آج کٹہرے میں کھڑی ہوں۔ ماجبین قرآن پر ہاتھ رکھتے بولتی، سلطان احمد اپنی نظریں جھکا گئے تھے۔ ساحر بھی گہری سانس بھرتا رخ پھیر گیا تھا۔ اس سے آگے کیا سچائی جاننا رہ جاتی تھی؟ اتنی مقدس سچی کتاب کے آگے کیا گواہی رہ جاتی تھی؟ وہ اور کیا ماجبین سے پوچھتے؟ ماجبین روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ انکل حور کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج حور اس گھر سے چلی گئی ہے، اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اتنا پیار دے کر آپ نے اس پر شک کیا، وہ کیسے اسموکنگ کر سکتی ہے؟ آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اسے پروٹیکٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے مگر اس کے پل پل پر نظر رکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے اس کی فرینڈز کے ساتھ گزرے ہوئے مومنٹ کی تصویریں فیاض سے کیوں منگوائیں؟ یہ کتنا امبیرسنگ رہا ہوگا اس کے لیے۔ اس کا باپ اس کی تصویریں اس کے گارڈ سے کھینچنے کو کہتا ہے کہ آپ کو اس پر یقین نہیں تھا، وہ آپ کا خون تھی، مگر مجھے لگتا ہے آپ کہیں نہ کہیں اسے مہر ماں آنٹی کی صرف بیٹی سمجھتے تھے۔ ساحر کی بات پر سلطان احمد نے کرب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ صرف حور کو لے کر بہت حساس تھے، اس لیے اس پر نظر رکھتے تھے۔ حور پر وہ خود سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ ان باپ بیٹی کے بیچ صرف بدگمانی آئی تھی، اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کا اکاؤنٹ فریز کروا دیا کہ اس نے اپنے دوست کو 25 لاکھ کیوں دی؟ اس نے آپ کی ڈر کی وجہ سے آپ سے جھوٹ بولا تاکہ آپ اس پر مزید پابندیاں نہ لگائیں۔ اس کے کالج کے دوست وسیم کی ماں کا آپریشن تھا، اس لیے اس نے وہ پیسے دیے تھے۔ جب اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے تھے وہ کسی کو بھی دیتی، آپ نے کیوں اس سے پوچھا؟ ساحر خان کے سوالوں نے سلطان احمد کو شرمندہ کیا تھا۔ وہ حور کو لے کر حساس تھے، اس کے معاملے میں ٹچی تھی، اس لیے وہ اس کے ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھے تھے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا انہیں اس طرح حور سے ناراضگی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے پیار سے ہینڈل کرتے تو شاید وہ مہر ماں کے متعلق ان سے ڈسکس کرتی۔ وہ نظریں جھکائے اپنا زخمی ہاتھ سینے پر رب کر رہے تھے جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ ساحر خان کو ماجبین پر ابھی بھی شک تھا۔ جب حور نے اس فون پر اسے بتایا کہ ماجبین نے سلطان احمد سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگائی ہیں، تبھی چونک اٹھا تھا۔ جھوٹی شکایتیں کبھی سگی ماں نہیں لگاتی، وہ تو اپنی اولاد کا سچ بھی چھپاتی ہے۔ یعنی ماجبین کا پیار سب دکھاوا تھا۔ ماجبین پر شک تو اسے اس دن ہو گیا تھا جب حور سے منگنی کے بعد نشا اس کے آفس آئی تھی اور مہر ماں کا سچ اسے بتایا تھا تاکہ وہ حور سے اپنی منگنی توڑ دے۔ وہ مہر ماں کا سچ جانتا تھا۔ سلطان احمد نے منگنی سے پہلے اسے بتایا تھا مہر ماں کون تھی۔ انہوں نے اس سے نکاح کیا تھا، پھر حور کے پیدا ہونے کے بعد ان کی کسی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ساحر کو یہ سچ بعد میں پتہ چلے تو وہ حور کو چھوڑ دے۔ مگر نشا کو یہ کس نے بتایا؟ تب وہ پریشان ہوا تھا، یعنی نشا کو یہ سچ ماجبین نے بتایا ہے۔ اس سے صاف ظاہر تھا وہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ ساحر نے اپنے لب کاٹتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ آج شاہ زیب سے بھی ہر تعلق توڑ آیا تھا۔ یقیناً اس کی منگنی توڑنے کی خبر حور نے سنی ہوگی۔ شاہ زیب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجہ صرف اس کے کنسرٹ میں کامیابی تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی حور کی گمشدگی میں کہیں نہ کہیں شاہ زیب کا بھی ہاتھ ہے، مگر یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس کا باپ اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ان سب کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری حور کے گھر چھوڑ جانے میں آپ سب کا ہاتھ ہے۔
آہٹ سے ساحر خانزادہ آپ سے ہر تعلق توڑتا ہے۔ میرا تعلق نہ آپ سے ہے نہ میرے باپ سے ہے، ساحر غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کل سے یہاں رہ رہی تھی۔ یہ مردان کے علاقے میں 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ اس بزرگ کی بیٹی زویا کا گھر تھا۔ اسے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ادھر رہتی تھی۔ اسے زایا سے باتوں کے درمیان پتہ چلا تھا اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ وہ شہر محنت مزدوری کرتا تھا، ہفتے 15 دن بعد چکر لگاتا تھا۔ وہ اس سے اپنے شوہر کی وجہ سے یہاں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی سے بھی ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خصلت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بزرگ بیچارے کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بزرگ نے حور سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، حور یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ اب اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ماں جبین نے اس کا سودا کیا، ساحر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے باپ اس سے زیادہ دوسروں پر بھروسہ تھا۔ کیا پتہ اس کے گھر واپس جانے پر اس کا باپ اسے گولی مار دے جیسے اس کی ماں کو مار دیا تھا۔ اور جس ذہنی اضطراب اور جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ میں اب صرف منفی خیالات ہی پل رہے تھے۔ اسے اپنے جسم کی عمارت ٹوٹ کر جڑتی محسوس ہوتی، اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہوتے۔ وہ حور رہی ہی نہیں تھی جو سلطان شاہ کی شہزادی تھی۔ وہ صرف وہ حور تھی جسے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی مضبوط ٹھکانہ چاہیے تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کھانا برائے نام کھا رہی تھی۔ اتنا سادہ کھانا کب کھایا تھا؟ وہ اتنی نخریلی تھی کھانے کے معاملات میں۔ ایک ٹائم میں درجن سے زائد کھانے بنتے تھے اس کے لیے، پھر بھی وہ نخرے کر کے کھاتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے روٹی اور دال کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس کے پرس سے پیسے اس ہاسٹل کی لڑکی نے نکال لیے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک ہی لباس میں تھی۔ وہ کوئی بھی لباس کچھ دیر پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنتی تھی، مگر آج وہ ابھی بھی اس لباس میں موجود تھی جو پہن کر گھر سے نکلی تھی۔ وہ کمرے میں بچھے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ زویا اندر داخل ہوئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ زویا نے کھانا ویسا ہی پڑا دیکھ کر پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، حور نے آہستگی سے کہا۔ تمہارا اس دنیا میں سچ میں کوئی نہیں ہے؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، حور نے بہتے آنسوؤں سے کہا۔ تمہیں بابا یہاں لے تو آئے ہیں مگر میں تمہیں زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتی۔ میرا شوہر کچھ دنوں میں آئے گا، اسے تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں آئے گا۔ وہ حور کی بے پناہ خوبصورتی سے خائف ہوتی بولی۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی تھی، اس کے شوہر کو ہی تو اس کا یہاں رہنا بہت پسند آئے گا۔ تو پھر میں کہاں جاؤں گی اگر آپ ہی مجھے گھر سے نکال دیں گی؟ حور اس کے ہاتھ پکڑے بے بسی سے رو دی تھی۔ مجھے یہاں سے مت نکالو، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، دنیا میں کوئی رشتہ عورت کا نہیں ہوتا، حور نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تم جتنی خوبصورت ہو، تمہارے لیے باہر کی دنیا رحم دل ہو بھی نہیں سکتی۔ تم کسی سے نکاح کر لو، اس طرح در بدر ہونے سے بچ جاؤ گی۔ زویا نے اسے مشورہ دیا۔ نکاح؟ حور نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں نکاح، کوئی تو ہوگا تمہارا، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار۔ تم ان میں سے کسی شریف انسان سے نکاح کر لو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم در بدر ہونے سے بھی بچ جاؤ گے۔ مگر میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی، میں کس سے نکاح کروں گی؟ حور نے مضطرب لہجے میں زویا کی بات کاٹی۔ میں بابا سے کہتی ہوں کوئی شریف آدمی تمہارے لیے دیکھے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے تو کوئی بھی نکاح کر لے گا۔ زویا حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی۔ کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور پر امید ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے 2 جوڑے، اور مرد کی محبت۔ اگر مرد روٹی اور کپڑا نہ دے سکے، صرف پیار ہی دے دے، تو عورت اس پیار کے لیے اپنی ساری عمر اس مرد کے قدموں میں گزار دیتی ہے۔ زویا سادگی سے اپنا تجربہ اور اپنی سوچ بتا رہی تھی۔ واقعی میں عورت چاہے گاؤں کی ہو یا شہر کی، اسے مرد سے محبت اور عزت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کم عمر ہو، اگر ایک اچھا انسان تمہاری زندگی میں آیا تو وہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا، تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہی پگھل جائے گا۔ دعا کروں گی تمہاری زندگی میں ایسا مرد آئے جو تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ میں بابا سے کہوں گی تمہارے لیے ایسا ہی مرد ڈھونڈے جو شریف ہو، پیسہ یا پھر اچھی شکل و صورت کا مالک نہ بھی ہو۔ زویا کا لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ وہ جانتی تھی مرد کا پارسا ہونا کتنا معنی رکھتا تھا۔ اس کا شوہر ضرب بہت اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، مگر وہ کتنا شریف تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے باہر کی ہر عورت پسند تھی سوائے اس کے۔ عام سی عورت کو دیکھ کر بھی اس کے چہرے سے ہوس ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ اگر وہ حور کو دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ وہ اپنے شوہر ضرب کی وجہ سے حور جیسی معصوم لڑکی کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہ تھی۔ حور پلنگ پر آڑی ترچھی سو گئی تھی۔
وہ بنا کمبل کے سکڑی سی سو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ نیند میں بھی صرف اپنی عزت کی ہی فکر ہوتی تھی۔ آج وہ گہری نیند سوئی تھی۔ وہ گہری نیند میں محب تھی کہ اسے باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی، کوئی جیسے کسی کو مار رہا ہو، اور گھبراتے ہوئے اٹھی۔ تم نے اتنی دیر سے کیوں دروازہ کھولا؟ کوئی مرد اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ میں سو رہی تھی، زویا کی رونے کی آواز آئی۔ سو رہی تھی تم، یا گھر میں تم نے کسی مرد کو بلایا ہوا تھا؟ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیخا۔ خدا کا خوف کرو، مجھے کیا تم نے اپنا جیسا گھٹیا سمجھ رکھا ہے؟ زویا روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر جھانکا۔ وہ دروازے کے ساتھ چپکی تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ زویا کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا۔ حور حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ سلطان احمد نے تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ساحر تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتا تھا۔ یہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے آج پتہ چلا تھا۔ اپنی ہی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، عورت پر بری نظر رکھنا، وہ دنیا کی کون سی نئی تصویر دیکھ رہی تھی؟ وہ کیا اب تک ایک فیری ٹیل زندگی گزار رہی تھی جس میں سب خواب جیسا تھا؟ آنکھ کھلی تو سب ختم ہو گیا۔ اس کا اپنا باپ اس کی ماں کا قاتل نکلا، اور ساحر نے اسے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی ماں ایک طوائف تھی۔ خود روتے ہوئے زویا کو پٹتی دیکھ رہی تھی۔ ضرب کی نظر اس پر پڑی۔ وہ زویا کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر حور خفت اور شرم سے زمین میں گڑی تھی۔ اپنے بدن پر وہ لباس اور نیٹ کا دوپٹہ اسے ناکافی لگا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا عورت پورے لباس میں بھی ہو، مرد کی نظروں سے خود کو چھپا نہیں سکتی۔ وہ چادر کے اندر سے بھی عورت کو نظروں سے ٹٹول لیتا ہے۔ عزت کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس پہچان چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسی ہی نظریں تو دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زویا اپنے شوہر سے اس کے متعلق کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ضرب اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیوں خاموش تھا؟ حور سمجھ گئی تھی۔ اس خاموشی میں اس کی کمینگی چھپی تھی۔ زویا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تم نکاح کر لو۔ کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور دروازے سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہوتے وہ چپکے سے اپنا بیگ پکڑے کمرے سے نکلی۔ اس کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے زویا کا شوہر آتا دکھائی دیا۔ حور نے جلدی سے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی۔ رکو، وہ چلایا تھا۔ حور دروازہ کھولتے جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ اندھا دھند مردان کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر حور اپنی عزت بچانے کے لیے ان اندھیری سڑکوں اور طوفانی بارش میں بنا رکے بھاگ رہی تھی۔ اچانک سے گاڑی سے ٹکراتی وہ دور اچھل کر پڑی۔ وہ ارحام خانزادہ سے ٹکرا گئی تھی، اور اب اس کی زندگی واقعی میں بدلنے والی تھی۔ اسے سچ میں ادراک ہونے والا تھا، زندگی فیری ٹیل نہیں ہوتی۔ رمزیش تحریر نور آصف قسط 52 زران رات کے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حیدر اور فرشتے کے ولیمے سے واپسی پر وہ کافی دیر تک مردان خانے میں بیٹھا رہا تھا۔ سمیع اللہ کے کہنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرے میں نیلے گو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ابریش سر تک کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ وہ چٹتی سی نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے وہ باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ زران نے بیڈ پر لیٹے ابریش کی طرف نگاہ کی، جو اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ وہ اسی ڈریس میں سوئی ہوئی تھی جس نے آج فرشتے کے ولیمے پر جانے کے لیے زیب تن کیا تھا۔ اس کی بل کھاتی لہروں جیسی کمر اس کے سامنے تھی۔ بیگ گلے سے جھانکتی دودھیا پشت پر نظر پڑتے وہ بے اختیاری میں اس کے قریب ہوا۔ اس کی بیگ زپ کھولتے اس کی دودھیا شفاف کمر پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کی ملائمت محسوس کرنے لگا۔ ابریش کی ملائمت بھری پشت کو چھونے کی دیر تھی۔ زران کے بدن میں اسپاک سا ہوا تھا، خود پر جیسے قابو نہ رہا تھا۔ وہ مزید ابریش کے قریب ہوتے بہت نرمی سے اس کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا۔ اب وہ اس کی کمر پر جگہ جگہ بہت نرمی سے اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی کمر پر اپنا لمس چھوڑتا رہا۔ وہ ایسے بے سدھ پڑی تھی، اس کے چھونے پر کسی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ آج تو وہ اتنا غصے میں تھی، یقیناً وہ اس کا منہ نوچ لیتی اس کی ذرا سی جسارت پر، مگر وہ اب تک خاموش تھی۔
اس کے چھونے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اسے نرمی سے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کر گیا۔ وہ گہری نیند میں محب مدھم سانسیں لے رہی تھی، رو رو کر سارا میک اپ مٹ گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے گال اور ناک سرخ تھی، وہ نیند میں بھی کبھی کبھی ہچکی بھی بھر رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا وہ آج تا دیر تک بہت زیادہ روئی ہے۔ زران اپنے لب بری طرح بھیج گیا تھا۔ ببرش کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں سے ایک وعدہ اس نے یہ بھی کیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی آنسو ہی بہا رہی تھی۔ نکاح کے بعد تو ان آنسوؤں میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ درخشا نے اسے بتایا تھا برش نے رات کا کھانا نہیں کھایا، اور یہ بھی کہ اس نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یقیناً کل رات کا اس کا پلوشا کے ہاتھ سے کافی لینے کا غصہ وہ کھانا نہ کھا کر اتار رہی تھی۔ زران اس سے دور ہوتے آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب ہو اور وہ سو جائے۔ وہ سیلف کنٹرول انسان تھا، یہ برش کے نکاح کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا۔ واقعی میں اسے خود پر بہت کنٹرول حاصل تھا۔ ورنہ وہ جتنی محبت اس سے کرتا تھا اور وہ جتنی خوبصورت تھی، اسے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد وہ اپنی ہر حد سے گزر سکتا تھا، مگر وہ ابھی تک خود پر قابو پائے ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا چھلک جائے، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنا جانتا تھا جس دن یہ پیمانہ چھلکا اس کی شدت جنونیت سہنا برش کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کی سانسوں کا مدھم زیرو بم کمرے میں گونجتا زران کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ اس کے سنہری بالوں سے اٹھتی کنڈیشنر کی مہک کے ساتھ ساتھ اس کے بدن سے اٹھتی گلاب سی خوشبو زران کے اندر بہت سے تقاضے جگا رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے ڈیرے پر سو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگا تھا، اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر اپنا بازو رکھ گئی اور اپنی ایک ٹانگ بھی اس پر منتقل کر چکی تھی۔ زران کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ دور سوئی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنے قریب کہاں برداشت ہونی تھی۔ زران نے برش کی طرف نگاہ کرتے جانچنے کی کوشش کی وہ واقعی سو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی اسے شک سا گزرا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب تو نہیں آئی۔ زران نے اس کے چہرے کو گہرائی سے دیکھا، وہ سچ میں گہری نیند سو رہی تھی۔ زران پہلی مرتبہ اس کے اتنا گہری نیند سونے پر چونکا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوتی ہے اسے اندازہ نہ تھا۔ ابھی اس نے اسے چھوا تھا مگر اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو یقیناً جنگلی بلی کی طرح اس کا منہ نوچ لیتی۔ زران نے تشویش زدہ ہوتے اس کی نیند میں مہکتے وجود کو دیکھا۔ زران نے برش کی سائڈ ٹیبل کی طرف نگاہ دڑائی تو اسے ایک گولیوں کا پتا پڑا نظر آیا۔ زران نے برش کو خود سے دور کرتے اس کی سائڈ سے پتا اٹھا کر دیکھا، وہ چونکتے ہوئے اٹھا تھا۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ اس پتے میں 2 گولیاں نہیں تھیں، یعنی کہ برش نے آج نیند کی گولیاں استعمال کی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا پلوشا کو لے کر کافی ڈسٹرب ہے، یعنی اسے لے کر اتنی پوزیسو ہے کہ پلوشا کے ہاتھ سے اس کا کافی لینا برداشت نہ کر سکی تھی۔ زران اس مغرور حسینہ کو دیکھنے لگا۔ وہ کیا تھی آخر؟ ضدی، بے وقوف، انا پرست، ڈرپوک۔ اس کے قریب آنا چاہتی تھی صرف اسے جھکانے کے لیے۔ وہ اس کی ہر بات، ہر سوچ سے بخوبی واقف تھا۔ اعتبار اس پر ذرا برابر نہیں کرتی تھی، نہ کل کرتی تھی نہ آج کرتی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ اس کی بے وفائی نہیں بھول پا رہا تھا، اسے کڑی سزا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ زندگی میں کبھی ایسی بے وقوفی کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اب رچ کو سزا دینا تو بہت آسان تھا، اس سے انجانے میں اپنی بہت بڑی کمزوری فراہم کر گئی تھی۔ زران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ زران اسے خود سے دور کرتے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ نیند میں پھر سے اس کے قریب ہو کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا۔ دسمبر کی گہر برساتی سردی پڑ رہی تھی۔ سوات میں ٹمپریچر مائنس سے بھی نیچے گر گیا تھا۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا، مگر سردی کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً سردی کی وجہ سے اس کے قریب ہو رہی تھی، بلکہ اس کے سینے میں جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زران اس کی طرف رخ پلٹے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر بیوی، اتنی قہر برساتی سردی میں اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میں کمواروں والی زندگی گزار رہا ہوں۔ زران نے ابرش کے سرخ آرس کو بے حد نرمی سے چھوا،
وعدہ ہے میرا تم سے، جس دن تم سے اپنا حق لیا تمہارے ہر پہلو پر اپنی شدت کی ایسی چھاپ چھوڑوں گا تم تڑپ کر رہ جاؤ گی، مگر تمہیں اپنے لمس اپنے حصار سے آزادی نہیں بخشوں گا۔ زران نے ابریش کی لبوں پر جھکتے پرتپش لمس چھوڑتے اسے خود میں سمایا تھا، اچھی طرح کمبل خود پر اور ابریش پر لپیٹتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابریش کی صبح آنکھ کھلی تو وہ زران کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ زران اس کی کمر پر بہت مضبوطی سے اپنا حصار اپنے مضبوط بازوؤں سے باندھے ہوئے تھا۔ ابریش نے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس رات کو کب آئی اور وہ کب کمرے میں آیا؟ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ درخشا نے اسے بتایا تھا کہ پلوشا بھی اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے غم و غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ غم و غصے سے تڑپتے ہوئے نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ ابریش کی صبح آنکھ کھلی تو وہ زران کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ زران اس کی کمر پر بہت مضبوطی سے اپنا حصار اپنے مضبوط بازوؤں سے باندھے ہوا تھا۔ ابریش نے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ اس کے پاس رات کو کب آئی اور وہ کب کمرے میں آیا؟ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ درخشا نے اسے بتایا تھا پلوشا بھی اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے غم و غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ غم و غصے سے تڑپتے ہوئے نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ پھر کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ ابریش نے زران کے خوبرو مغرور چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ جتنا خوبرو تھا اتنا ہی مغرور بے حس تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا وہ اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے، اتنی سفاکیت بھی اس سے برت سکتا ہے۔ اس کی بے وفائی کی سزا اسے پلوشا سے نکاح کر کے لینا چاہتا ہے۔ وہ دوسری شادی کرے گا۔ امریکہ میں اس کی کی ہوئی ریسرچ کے مطابق یہاں پاکستان میں مردوں میں ایک سے زائد شادیاں کرنا عام بات تھی، اور خانزادہ فیملیز میں ایک سے زائد شادیاں تو شوق سے کی جاتی تھیں۔ اسے پورا یقین تھا زران پلوشا سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو اس کے قریب نہیں آتا اور نہ ہی اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ وہ پلوشا سے شادی کر کے اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرے گا اور اسے ہمیشہ ایسے ہی بے اتنائی کی مارتی سزا دے گا۔ ابریش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ ہوئی۔ کیا اس کے کیے کی سزا اتنی دردناک تھی؟ وہ تقریباً 2 مہینوں سے اس کی قید میں تھی۔ ذیل عنایہ اہل کہاں تھے اسے کچھ پتہ نہ تھا، نہ وہ ان میں سے کسی سے بھی اس کی بات کروا رہا تھا۔ وہ اس کی فیملی کے متعلق کچھ تو چھپا رہا تھا اس سے، لیکن کیا اور کیوں؟ وہ زران پر آج بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ان کا رشتہ اس نہج پر تھا ہی کب وہ اس پر بھروسہ کرتی؟ نہ اس نے پہلے کبھی اسے اپنی محبت اپنے ساتھ کا یقین دلایا، نہ آج۔ پلوشا سے شادی کر کے اسے مزید یہاں قید کرے گا، وہ اس کی بھول تھی۔ وہ کبھی اس کی دوسری بیوی بن کر نہیں رہے گی، نہ ہی اسے اس کی بھیک میں اس کے بچے کچھ قربت کے لمحات چاہیے تھے۔ کسی کا جھوٹا کھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی جتنی تذلیل کر چکا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے الفاظ اس کی سماعتوں میں زہر بن کر اترے تھے۔ "You are nothing to me." تم کمرے میں جس حلیے میں رہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ زران کے رات کے لفظ یاد کرتے ہوئے توہین و خجالت کے احساس سے جل رہی تھی۔ اس کے اور اپنے بیچ کسی تیسرے کو لے آیا تھا۔ وہ اب اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ تو طے تھا وہ اس کے قریب آئے گا اور خود آئے گا۔ وہ 21 سال کی تھی، امریکہ جیسے شہر میں پلی بڑھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی مرد عورت کی طرف کیسے کھنچتا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر خانزادہ، تم میرے قریب آتے ہو بھی کہ نہیں۔ اس دن تمہارے سارے الفاظ تمہارے منہ پر ماروں گی۔ تم نے جتنی میری تذلیل کی ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم پلوشا سے شادی نہیں کر سکتے، پلوشا یا میں، تمہیں کسی ایک کو ہی چننا ہوگا۔ میں ہور نہیں جو یہ سب برداشت کر لیں۔ میرے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، تمہارے چنگل سے اب کی بار آزاد ہوئی تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ زران کا خوبرو چہرہ دیکھتے بڑھ جلتے سوچ رہی تھی۔
اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہو؟ زران آنکھیں بند کیے بولا۔ تو ابرش کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ آنکھیں بند کیے کیسے جان گیا تھا؟ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ ابرش نے اب غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ آنکھیں بند کیے کیسے جان گیا؟ اسے دیکھ رہی ہے۔ ابرش نے اب غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کی تو اسے اور سختی سے خود میں بھینچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، ابرش غصے سے چلائی۔ خود ہی میرے قریب آنا چاہتی ہو، اب میں تمہیں خود کے قریب کر رہا ہوں تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ زران ابرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، لب دانتوں تلے دبائے بولا۔ اس کا تپا ہوا چہرہ کافی محسوس کر رہا تھا۔ ابرش کا پورا وجود اس کے اوپر سا تھا۔ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صبح صبح زیادہ حسین لگتی ہے۔ زران کی گہری نظریں اسے سراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے تمہارا قریب آنا بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے چھوڑو مجھے، ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ زران نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا تو ابرش کے لب زران کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ابرش کا رنگ گلابی ہوا تھا۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے تمہارا قریب آنا بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے چھوڑو مجھے، ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ زران نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا تو ابرش کے لب زران کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ابرش کا رنگ گلابی ہوا تھا۔ زران کی لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ رات میرے قریب خود آئی، اب میری ذرا سی قربت پر سرخ گلاب بنی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں آیا۔ روز فضول حرکتیں کرتی ہو مجھے اپنے قریب کرنے کے۔ زران نے اسے سینے میں بھینچتے اس کی بدن کی نازکی محسوس کی تو ابرش کا اس کی بے باک حرکتوں پر رنگ سرخ انار ہوا تھا۔ میں کب تمہارے قریب آئی؟ جب میری آنکھ کھلی تو تم ہی مجھے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھے، ابرش اس کی بے باک حرکتوں پر سرخ ہوتے بولی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے رینگ رہا تھا، اسے بہت شدت سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی بیک زپ کھلی ہے یہ محسوس کرتے ابرش کی آنکھوں میں مزید شعلے لپکے تھے۔ ابرش نے غصے سے زران کو دیکھا۔ ابرش نے غصے سے زران کو دیکھا۔ اس نے یہ زپ کب کھولی اسے خبر نہیں ہوئی۔ تم نے رات خود ہی یہ زپ کھولی تھی اور میرے اوپر آ کر لیٹ کی۔ زران اس کی شعلہ لپکتی آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو ابرش نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مم میں ایسے نہیں کر سکتی، میں اتنی بے باک حرکت نہیں کر سکتی، ابرش نے کہتے اپنا لب کاٹا تھا۔ چھوٹی سی ولگر نائٹی میرے سامنے پہن سکتی ہو تو تم یہ بھی کر سکتی ہو۔ زران نے اسے مزید جلایا تو ابرش اس کے حصار میں بے ناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، وہ نائٹی میں نے خود کے لیے پہنی تھی، میں ہر روز رات ایسے ہی سوتی ہوں، تمہیں پرابلم ہے تو تم کمرے میں مت آیا کرو، ابرش اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بڑبڑ چلتے بولی۔ زران مبہم سا مسکراتے ہوئے اسے خود کے قریب کیے ہوئے تھا، اس کا ایسے جلنا بھڑکنا بہت حس دے رہا تھا۔ ابرش کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا، اس کی جھلستی سانسیں ابرش کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں۔ ویسے یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے اپنے سامنے جھکانے کا، نائٹی نہیں پہنی تو یہ ڈریس پہن کر سو گئی، میں تمہارے جلووں سے بہک سکوں۔ زران نے اس کے گہرے گلے میں جھانکتے اسے مزید جلایا۔ ابرش کا رنگ زران کی بے باک باتوں اور اس کی نظروں سے تانبے کی مانند سرخ پڑا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب مجھے نیند آ گئی، اگر تمہیں ان سب سے فرق نہیں پڑتا تو کیوں مجھے ایسے جکڑے ہوئے ہو اور میرے قریب تم خود آئے ہو؟ اگر میں رات کو تمہارے قریب آتی تو میں نے تمہیں پکڑا ہوتا، نہ کہ تم مجھے ایسے جکڑے ہوتے، ابرش اس کی بے باک جسارتوں سے گھبراتے ہوئے برجستہ بولی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ زران کا اس کی بات پر برجستہ کہکا گونجا۔ اف یہ ادائیں، اب تم مجھے اپنی معصومیت بھری اداؤں میں قید کرنا چاہتے ہو، زران نے اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتے کہا۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی مجھے شوق ہے تم جیسے جڑ گنوار صفاق خانزادہ کو قید کرنے کا، ابرش تنتناتے ہوئے بولی تو زران اسے باہوں میں لیے ہی رخ پلٹ گیا تھا۔
آج میں تمہیں اپنی شفافیت کا چھوٹا سا ڈیمو دکھاؤں گا تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ ایک شفاف مرد کیسا ہوتا ہے۔ زران اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھونٹ چکا تھا۔ زران نے اس کی نچلی لب کو بے دردی سے اپنے لبوں میں قید کرتے اسے اپنے دانتوں میں دبایا تو ابرش اس کے حصار میں بناب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ زران اس کی کلائیاں پہلے سے ہی اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سانسیں گھونٹتے بے رحمی سے اپنی شدت اس کے ہونٹوں پر اتارتے انہیں نابی کر رہا تھا۔ ابرش اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ زران نے اس کے مچلنے پر اس کے لبوں کو آزاد کیا مگر اس کی کلائیاں وہ ابھی تک تکیے سے پن کیے ہوئے تھا۔ اس کی ٹانگوں کو بھی وہ اپنی ٹانگوں سے لاک کیے ہوا تھا۔ تم جنگلی ہو، ابرش گہرے سانس لیتے چلائی۔ جنگلی پن تو میں نے ابھی دکھایا نہیں۔ دکھایا ہی نہیں ورنہ تمہارے لبوں کا بھیگا پن نہیں خون کے قطرے میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتا۔ زران نے اس کے گلابی بھیگے لبوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ مجھے زبردستی کرنا نہیں پسند، تم صرف میری ہو، میں اتنا جانتا ہوں، اس لیے تم سے زور زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنا چاہتا تھا تمہاری رضامندی سے، مگر تم نے حالات ایسے بنا لیے ہیں کہ اب میں تمہارے قریب آیا تو میری شدتوں پہ سوائے جنون اور غصے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں دیکھ کر صرف مجھے سوائے غصے کے میرے اندر کوئی جذبہ نہیں دہکتا۔ ایک وقت تھا تمہاری قربت پانے کے لیے میں تڑپ رہا تھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں، اس لیے دور ہی رہو تو مجھ سے بہتر ہوگا۔ زران نے ابرش کو شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی کلائیاں اپنی گرفت سے آزاد کی مگر اس کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا۔ اس لیے تم پلوشہ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ اس کے ساتھ ہر تعلق استوار کر کے مجھے میری غلطی کی سزا ہر وقت دیکھ سکو۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے پلوشہ سے شادی کی میں تمہاری اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ اپنی زران کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس بھرتے چٹکتے ہوئے بولی۔ زران اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس پر یقین نہیں کرتی تھی اور اسے آج بھی حویلی سے بھاگنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اس کی اس دھمکی پر زران کا دبا ہوا غصہ اٹھ کر آیا تھا، نگاہوں میں سرد پن بڑھا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ابرش، تمہارے اور میرے بیچ دوری کا سبب تمہاری بے یقینی ہے۔ مجھے تمہاری کسی دھمکی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میں نے پلوشہ سے شادی کرنی ہوئی میں کر کے رہوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دیکھ کر تم اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہو۔ وہ اس پر جھکے تپش زدہ لہجے میں تنبیہ کرتے کا راہ اٹھا تھا۔ تم کل کچن میں حور بھابھی کو یہاں سے بھاگنے کا مشورہ دے رہی تھی، میں نے سنا تھا اپنے کانوں سے۔ میں اس ٹائم خاموش ہو گیا تھا۔ سوچو ارحام لالا یہ سب سن لیتے تو کیا کہتے؟ وہ تمہیں کچھ کہتے مجھے اچھا نہ لگتا۔ اور میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں، ان کے آگے بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ زران نے ابرش کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانس سے چھوڑتے سخت لہجے میں ایک ایک لفظ چپایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھ کر ابرش اپنے چہرے پر آیا اس کا ڈر اپنا منہ پھیرتے چھپا گئی تھی۔ یقیناً تم نے خود بھی کوئی ایسی ہی پلاننگ کر کے رکھی ہوگی۔ اس کا منہ دبوچتا اس کا رخ اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ نہ تم اور نہ حور بھابھی یہاں سے کبھی بھاگ سکتی ہو۔ یہ خانزادہ کی فیملی ہے، تم دونوں کا پالا خانزادہ سے ہی پڑا ہے، اب ہماری قید سے مر کر ہی نکلو گے۔ وہ اس کا منہ دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا۔ تمہیں بہت ضم ہے اپنی امریکہ کی ایمبیسی کا، بہت غرور ہے تمہارے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، بہت اعتماد ہے تمہیں اپنی ایمبیسی پر کہ اپنی ایمبیسی کے ہاتھوں مجھے گھٹنوں پر لے آؤ گی، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ تمہیں بہت شوق ہو رہا ہے یہاں سے بھاگنے کا، یہ حرکت کر کے دیکھ لو، وعدہ کرتا ہوں تم اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں رہو گی۔ زران ابرش کا منہ پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھاتے سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کی گرفت پر تڑپتے ہوئے ابرش کی آنکھوں سے موتی برسے تھے۔ زران کی سرخ آنکھیں دیکھتے اس کے ہاتھ اپنے جبڑے سے چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ صرف آنسو بہاتے درد سے سسکی بھر کر رہ گئی تھی۔ زران اس کے آنسو دیکھتا اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زران، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا تم سے محبت کرنا ہے۔ وہ رخ پلٹے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ میری زندگی کا بھی سب سے بڑا پچھتاوا تم سے محبت کرنے کا ہی ہے۔ اب یہ سود و ضیاع کا حساب بعد میں کرتی رہنا۔ اس حویلی کی عورتوں کی طرح تمیز دار ڈریسنگ کرتے نیچے ڈائننگ روم میں پہنچو۔
زران اسے حکم دیتا واش روم کی جانب پڑا۔ مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ یا تمہارے گھر والوں کے ساتھ ناشتہ۔ ابریش رخ پلٹے روتے ہوئے ضدی انداز میں بولی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں حکم دیا ہے، اس لیے شرافت سے اٹھو اور نیچے جاؤ، زران سرد آواز میں کہتے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابریش کچھ دیر تک روتی رہی، پھر اس کا سرد انداز یاد کرتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ارحام خان زادہ کو آج اسلام آباد آئے ہوئے 4 دن ہوئے تھے۔ وہ فرشتے کے ولیمے کے اگلے دن ہی چلا آیا تھا، مگر اپنی ہی کیفیت پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ حور کا سراپا اس کی نظروں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وائٹ اوپن لانگ گاؤن میں ریڈ لپسٹک لگائے وہ اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گل اس کی زندگی میں جب تک تھی وہ ہفتہ 15 دن بعد حویلی کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ پریزے کے بغیر وہ اتنے ہی دن نکال سکتا تھا، مگر اس دوران گل کی بھی یاد آتی تھی، بے حد یاد آتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ گل کے لیے پاگل تھا، مگر وہ اس طرح تو اس کے اعصاب اور اس کے خیالوں پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی قربت کے لیے تڑپتے ہوئے وہ اس حد تک بے سکون نہیں ہوا تھا کہ اسے نیند ہی نہ آئے۔ یہ کیسی بے چینی تھی جو وہ حور کی قربت کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ شروع سے وہ اس کی قربت میں سکون محسوس کرتا تھا۔ نکاح کی رات کے بعد وہ جب بھی اس کے قریب گیا اس نے اس کی قربت میں سکون ہی پایا تھا۔ وہ جتنا زیادہ غصے سے اس کے قریب جاتا تھا، غصہ ختم ہوتے وہ آخری لمحوں میں پرسکون ہو جاتا تھا۔ اس کے بدن کی نازکی، اس کی بے پناہ خوبصورتی اس کے اعصابوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اپنے تئیں وہ اس میں اپنی نفرت انڈیلتے خود کو پرسکون کرتا تھا۔ اس پر غصہ جھنجھلاہٹ اتارنے کا یہی راستہ ملتا تھا جو خدا نے اس کے لیے جائز بنا رکھا تھا۔ اور اس کے لیے صرف اس کا وقتی طور پر سکون اور اس کی ضرورت کے سوا کچھ نہ تھی۔ نکاح نامے پر سائن اس نے جتنے غصے میں کیے تھے، مگر اسی لمحے اسے اپنی سپردگی میں لیتے کبھی نہ چھوڑنے کا عزم کر چکا تھا۔ اپنی عزت اسے اسی لمحے مان چکا تھا۔ اگر وہ صرف اس کی ضرورت تھی، وقتی طور پر وہ خوبصورت، وہ اپنے خوبصورت جسم اور اپنی بے پناہ خوبصورتی سے صرف اس کا دل بہلانے کا ذریعہ تھی، تو وہ اس سے لے کر اتنا حساس کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں تک کہ وہ اب اس کے پاس کے متعلق بھی جاننا نہ چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس پر کسی کا بھی حق ہو، یہاں تک کہ اس کے کسی محرم کا بھی حق اس پر گوارا نہ تھا۔ وہ اب صرف اس کی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی۔ اس سے کیسے محبت کر سکتا تھا جس نے اسے برباد کر دیا، اس کی جان سے بھی پیاری بیٹی کو اس سے جدا کر دیا، اس کے بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا، اس کی عزت کی دھجیاں بکھر گئیں۔ اس سے کیوں کر محبت کرے گا بھلا؟ مگر وہ اس کے لیے اتنا حساس کیوں تھا؟ اس پر کسی کی بھی نظر کیوں گوارا نہ تھی؟ اس طرح کی بے چینی اس نے کبھی گل کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے لیے تو اتنا حساس نہیں تھا، اور گل کی اب اس کی زندگی میں اس کی اہمیت کیوں نہ رہی تھی؟ اس نے اس کے بچے کو مار دیا یا پھر کسی اور سے شادی کر لی، اس لیے اب اس کی زندگی میں اس کی اہمیت نہ رہی تھی، یا پھر حور کی قربت، حور کے ساتھ نے اسے گل بھلا دی تھی۔ ارحام نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے آفس چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں مودی، بلیک ڈریس پہنے اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی جب اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ڈری سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے بے چین ہوتے آنکھیں کھولی۔ بد آنکھوں کے پردوں پر اس کی شبیہ بہت واضح ہوتی تھی جو اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ حور کی بے پناہ خوبصورتی، اس کی معصومیت، اس کی کم عمری ارحام خانزادہ کے اعصابوں پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، گل کے معاملے میں بھی تھا۔ گل کی بے حد ضد کرنے کے باوجود اسے کبھی اسلام آباد کے فلیٹ لے کر نہیں آتا تھا۔ وہ گل کی فطرت کو جانتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اسلام آباد آ گئی تو پھر مشکل سے ہی حویلی رہے گی۔ وہ اپنی پریزے کو حویلی کے تمام رشتوں سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ چاہتا تھا پریزے تمام رشتوں اور ان کی محبتوں کے درمیان پل کر بڑی ہو، اور پریزے میں وہاں سب کی جان تھی، امینہ خانم، سمیع اللہ خان، زران خان۔ پریزے کو کتنا یاد کرتے تھے وہ جانتا تھا۔ خود بھی تو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ پریزے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ پریزے کو جلد حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد شاہ نواز کا انجام بہت دردناک ہونا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے شاہ نواز کا غلیظ چہرہ یاد کیا تھا۔ شاہ نواز پر تو ویسے بھی اس کے بہت سے حساب کتاب تھے، سب سے بڑھ کر شاہ نواز کی وہ ہوس پرست نظریں اسے بھولتی نہیں تھیں جو اس نے حور پر ڈالی تھی۔ شاہ نواز کی نظریں یاد کر کے اس کے خون میں ابال سے اٹھے تھے۔ ارحام نے اپنی مٹھیاں بھینچتے خود پر قابو پایا تھا۔ ارحام خانزادہ نے زران کو یہاں اسلام آباد بلایا تھا اور اسے کچھ امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کو کہا۔ وہ خود حویلی چلا آیا تھا۔
مردانے میں سب سے ملتے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اپنی براؤن مردانہ شال کندھوں پر جھٹکتے زنان خانے کے ڈائننگ روم میں آیا جہاں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں امینہ خانم، روزینہ خانم اور بہار عبیر پلوشاں ہی موجود تھے۔ امینہ خانم نے کرسی سے اٹھتے ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خوش آمدید کہا۔ روزینہ خانم نے اٹھ کر ارحام خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ ارحام نے بہار عبیر اور پلوشاں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نظر بے چینی سے ارحام اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ نظریں بے چینی سے ڈائننگ روم کے گلاس ڈور پر دوڑائیں جو کچن کی طرف کھلتا تھا۔ کیا وہ کچن میں ہے؟ ارحام نے بے چینی سے سوچا۔ اس ٹائم ڈائننگ ٹیبل پر گھر کی تمام خواتین موجود تھیں سوائے ابریش اور حور کے۔ پہلی مرتبہ ارحام خان زادہ کو حور کا ڈائننگ روم میں موجود نہ ہونا چبھا تھا۔ کیا وہ سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں کھانا نہیں کھاتی؟ ارحام نے اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ارحام کیا بات ہے؟ تم اس بار ذرا جلدی نہیں حویلی آ گیا؟ امینہ خانم نے ارحام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے حویلی میں کام تھا، ارحام نے چونکتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارحام نے پاس پڑی ٹرے سے تھوڑے سے چاول نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ ارحام نے مٹن کے ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ امینہ خانم کی بات پر رکا۔ ارحام یہ رہنے دو، اس میں نمک بہت تیز ہے اور گوشت کچا بھی ہے، امینہ خانم نے کہتے اس کی طرف دوسرا ڈونگا بڑھایا جسے ارحام نے خاموشی سے تھام لیا۔ یہ لڑکی جب سے باورچی خانے میں گیا ہے رزق کا ضیاع ہی ہوتا ہے۔ دن میں کتنی بار کھانا جلا دیتی ہے، دودھ ابالتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، ایک چائے تک اسے بنانا نہیں آتی۔ اب کتنا گوشت تھا جو اس نے خراب کر دیا۔ بھابھی آپ اسے باورچی خانہ سے کیوں نہیں نکالتا؟ سارا دن باورچی خانہ میں تو ایسے گزارتی ہے جسے اب تک بہت سا کھانا بنانا سیکھ لیا ہے۔ اس سے اچھی تو گل تھی جس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ تھا، مگر یہ لڑکی تو بالکل پھوہڑ ہے۔ زینہ خانم اپنی عادت کے مطابق منہ میں کڑواہٹ لیے بول رہی تھی۔ سب روزینہ خانم کی فطرت سے واقف تھی، اس لیے ان کی باتوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ارحام نے حور کے لیے ان کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کرتے لب بھیجتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ روزینہ خانم کا حور کے متعلق اس لہجے میں بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، اور گل سے کمپیریزن تو بہت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایسے بات کر رہی تھی تو حور کو کتنا سناتی ہوں گی۔ وہ سارا دن کچن میں گزارتی ہے، یہ بات بھی ارحام کو بہت بری طرح چبھی تھی۔ اس نے اسے خود کہا تھا کہ وہ کمرے سے زیادہ اپنا وقت کچن میں گزارا کرے۔ اتنا تو جانتا تھا اس سے بہت ڈرتی ہے، اس کے حکم سے روگردانی کرنے کا وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ یعنی وہ اس شدید سردی میں صرف اس کے حکم کی وجہ سے سارا دن کچن میں رہتی تھی۔ خود ہی اسے حکم دیا تھا، مگر اب یہی بات گراں گزری تھی۔ اس کا یوں ملازموں کی طرح کچن میں رہنا پسند نہیں آیا تھا۔ ارحام نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف سنجیدگی سے نظر دوڑائی۔ وہ اس وقت کچن میں موجود تھی، وہ بےحد بے چین ہوا تھا۔ اسی اثنا میں حور پانی کا جگ پکڑے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بلیک کلر کے سمپل سی گرم فراق میں ملبوس تھی، جس پر بلیک کلر کی گرم جرسی پہن رکھی تھی۔ بلیک ہی کلر کا بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ بےحد سرخ ہو رہا تھا، جیسے کچن میں روتی رہی ہو۔ ارحام اس کا متورم چہرہ اور گلابی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ یقیناً کچن میں کام کرتے اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہوگی۔ ارحام نے اپنی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس پر گہری نظر ڈالتی، اسے دیکھتے ہی اس کے رگوں میں جامع سکون سا اترا تھا۔ اتنے دن کی بے چینی پل میں صفا ہوئی۔ ارحام کی نظریں اب اس کے ہاتھوں پر تھیں جس نے اس سے جگ تھام رکھا تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ حور کے ہاتھ کی پشت سرخ ہو رہی تھی۔ حور پانی کا جگ تھامے اپنے دھیان میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دفتن اس کی نظر ارحام پر پڑی، وہیں پر رک گئی تھی۔ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ جگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کے بدن پر لرزہ سا طاری ہوا جو ارحام کی زیرک نظروں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ارحام کو دیکھتے وہیں پر کھڑی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ پتھر کیوں بن گئی ہو؟ یہ پانی کا جگ یہاں پر صحیح سلامت رکھ دو، تمہارا مہربانی ہوگا۔ تمہارا ہاتھ سے تو باورچی خانے کا کوئی برتن صحیح سلامت نہیں رہا، اب اس کو مت توڑ دینا۔ زینہ خانم کے چپا کر بولنے پر حور پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارحام کی گہری اور بے چین نظروں نے
اس کا دور تلک پیچھا کیا تھا۔ ارحام کھانا کھانے کے بعد مردان خانے میں چلا گیا تھا۔ سمیع اللہ، درید خان اور اربد خان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ ابھی کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک آخر کچن میں کیا کر رہی تھی؟ جب اسے پتہ چل گیا وہ حویلی آ چکا ہے تو ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ ارحام غصے سے اپنی چادر اتار کر صف میں پھینکتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں سے دیکھنے کے باوجود ابھی تک نہیں آئی۔ اس بات کا غم و غصہ اب نیم گرم پانی سے شاور لے کر ہی اترنا تھا۔ وہ گرے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا۔ اپنا سگریٹ کا کیس پکڑتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ بے چینی سے حور کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے حور کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اس کی وجہ سے کمرے میں نہیں آ رہی۔ اس کی شدتوں سے خوف کھائے بیٹھی ہے۔ اسے دیکھتے ہی سرخ گلاب ہو گئی تھی۔ ارحام کے لب اب گہرا مسکرائے تھے۔ کتنا بچو گی مجھ سے اور میری شدتوں سے؟ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہے۔ جتنا تڑپاؤ گی آج رات اتنا ہی تڑپو گی۔ ایک ایک پل کا حساب لوں گا تم سے۔ ارحام نے گہرا مسکراتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا۔ انتظار طویل ہوا تو ارحام اب پریشان ہوا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ حور کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا۔ ارحام کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ کتنا بچو گی مجھ سے اور میری شدتوں سے؟ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہے۔ جتنا تڑپاؤ گی آج رات اتنا ہی تڑپو گی۔ ایک ایک پل کا حساب لوں گا تم سے۔ ارحام نے گہرا مسکراتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا۔ انتظار طویل ہوا تو اب ارحام پریشان ہوا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ حور کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ اپنی مرضی سے کمرے میں نہیں آ رہی، مگر کیا اب تک وہ کچن میں تھی؟ ارحام اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس کا گریز اب شدید غصے میں مبتلا کر گیا۔ وہ ٹی شرٹ پہنتے کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھا۔ پورا کچن خالی تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا بلکہ پورا زنان خانہ اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ اس وقت تو اب سب گہری نیند سو رہے تھے۔ ارحام نے مضطرب ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کچن میں نہیں تھی، نہ ہی لاؤنج میں تھی، تو پھر وہ کہاں تھی؟ ارحام کے بھاری قدموں کا رخ اب درخشا کے کمرے کی طرف تھا۔ چہرہ غصے اور اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا اس کو کسی ملازمہ کے کمرے میں رکنا۔ درخشا کو اس کے گھر کی ملازمہ سے کہیں بڑھ کر حیثیت حاصل تھی، پھر بھی حور اس کی بیوی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے اب وہ اس طرح گھر کی ملازماؤں کے کمرے میں پناہ لے گی، اس طرح ان کے کمروں میں رات گزارے کرے گی، وہ بھی اس کے حویلی میں موجود ہوتے۔ وہ درخشا کے کمرے میں رکے گی۔ ارحام نے غصے سے درخشا کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ درخشا نیند سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتے دروازہ کھولا۔ ارحام کو اس وقت دیکھتے وہ پریشان ہوئی۔ جی لالا، درخشا نے پریشانی سے پوچھا۔ حور کو باہر بھیجو، ارحام نے سخت لہجے میں کہا۔ حور بھابی؟ درخشا حیران ہوئی۔ اس طرح حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جو حور تمہارے کمرے میں اسے باہر بھیجو، ارحام اب کی بار درخشا کی حیران آنکھوں میں دیکھتے کر رایا۔ لیکن لالا، حور بھابی ہمارا کمرے میں تو نہیں ہے۔ درخشا نے ارحام کے غیظ و غضب سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے جلدی سے کہا۔ تمہارے کمرے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ارحام سرد انداز میں کہتے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ حور وہاں پر نہیں تھی۔ حور اگر تمہارے کمرے میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ ارحام نے خالی کمرہ دیکھ کر درخشا سے غصے سے پوچھا۔ لالا، حور بھابی 2 گھنٹے پہلے ہی کچن سے نکل گیا تھا۔ حور بھابی کو صبح سے بخار تھا۔ ہم نے خود بولا تھا وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لے، مگر آپ کے آنے کے بعد وہ کتنی دیر کچن میں ایسے ہی کھڑا رہا تھا۔ میں نے زبردستی بھیجا تھا حور بھابی کو آپ کے کمرے میں۔ ہمارا سامنے ہی وہ آپ کے کمرے کی طرف گیا تھا، درخشا نے ارحام کو شدید غصے میں دیکھتے ایک ہی سانس میں بتایا۔ ارحام نے اپنے جھبڑے بھینچتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر قابو پایا۔ جاؤ دیکھو، وہ ابرش کے کمرے میں ہوگی، بلا کر لاؤ اسے۔ دران حویلی نہیں تھا، ارحام کو لگا وہ ابرش کے کمرے میں ہی ہوگی۔
ارحام نے درخشاں کو گھورتے ہوئے گرجتے ہوئے حکم دیا۔ ارحام خود لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے حور کا انتظار کرنے لگا۔ حور کو بخار ہے اور یہ سنتے پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ اتنا سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے ڈرتے ہوئے کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا گھبرانا جائز تھا، کب اس نے کبھی اس کی طبیعت اس کی مرضی کی پرواہ کی تھی۔ ارحام نے اضطراب سے اپنے لب بھینچے تھے، مگر یہ تو کوئی طریقہ نہ تھا کہ وہ کمرے میں ہی نہیں آئے گی، اس طرح بچوں کی طرح حرکتیں کرتے دوسروں کے کمرے میں پناہ لے گی۔ ارحام نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجے۔ اس کا ایسے ڈرنا انگریز ارحام خانزادہ کے بھڑکتے اعصاب مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ آج اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ آئندہ اس طرح اس سے دور جانے کی ہمت نہ کر سکے۔ لالا بھابھی تو ابرش بھابھی کے کمرے میں نہیں ہے۔ درخشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارحام یہ سنتا تیزی سے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھیں بھی اب لہو چھلکا رہی تھیں۔ ارحام کے دروازہ کھٹکھٹانے پر امینہ خانم حواس باختہ ہوتے کمرے سے باہر آئی۔ حور آپ کے کمرے میں؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں حور، ہمارا کمرے میں تو نہیں ہے۔ امینہ خانم کے بتانے پر ارحام کا رخ حویلی کے دوسرے کمروں کی جانب تھا۔ حور حویلی میں کہیں نہیں موجود تھی۔ ارحام کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنی جیکٹ پہنتے ہوئے اپنی پسٹل الماری سے نکالتے اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے باہر آیا۔ ارحام خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ اب حویلی کے گیٹ کی طرف تھا۔ چہرہ شدت ضبط سے بے انتہا سرخ تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوتا۔ گلریز خان! ارحام خانزادہ نے دھاڑتے اس کا گریبان پکڑا۔ کہاں تھے تم جب وہ حویلی سے باہر نکلی؟ ارحام تیش و علم میں چلایا۔ خان صاحب میں تو ادھر ہی موجود تھا، میں آج ادھر سے ہلا بھی نہیں۔ گلریز خان ہکا بکا بولا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں اگر اسے کچھ بھی ہوا، اس پر ایک آنچ بھی آئی میں تمہارا وجود گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ ارحام خانزادہ اپنی پسٹل گلریز خان کی گردن پر رکھتے گرجا تھا۔ گلریز خان کو دھکا دیتے ہوئے وہ تن فن کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گلریز خان نے زمین سے اٹھتے جلدی سے حویلی کا گیٹ کھولا تھا۔ ارحام خانزادہ تیش و علم میں گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ اس وقت برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ اندھیری سڑکوں پر کوئی زی رخ تو کیا کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ تم مل جاؤ مجھے حور، تمہارے عمل کی اتنی خوفناک سزا دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ آج تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا حور، اپنی عزت کے ساتھ تمہیں دوبارہ نہیں کھیلنے دوں گا۔ ارحام گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے پوری قوت سے حلق کے بل دھاڑا۔ چہرہ غضبناکی کی سرخی لیا تھا، ماتھے اور گردن کی رگیں تک پھول رہی تھیں۔ وہ اس اندھیری طوفانی رات میں اس کی حویلی کا گیٹ عبور کر آئی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ وہ غفلت میں مارا گیا۔ وہ اس کی عزت تھی، کیسے اندھیری رات میں حویلی کا گیٹ عبور کر سکتی تھی؟ وہ دن کے اجالے میں سے پورے پردے میں حویلی کے کھلے آسمان کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اسے دھوکہ دیتے حویلی کا گیٹ عبور کر گئی۔ آخر اس نے یہ ہمت کیسے کی؟ وہ بھول گئی اس کا صفاقی سے بھرپور رویہ۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے حویلی میں نہیں تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اسے اتنا غفلت کیسے برت سکتا ہے؟ ارحام نے کتنے ہی مکے اسٹیئرنگ پر جڑ دیے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح جگہ جگہ رک کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ سفید سڑکوں کے علاوہ اسے وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارحام جتنا تیش و اشتعال میں تھا، اتنا ہی اس کا پورا وجود جیسے پسینے سے تر تھا۔ بخار کی حالت میں حویلی سے نکل آئی تھی۔ اس کے ساتھ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے ذرا سے غصے سے وہ اپنے ہوش گنوا دیتی تھی۔ اب بنا ڈرے حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ اگر راستے میں کہیں بے ہوش ہو گئی یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچتے ہی اس کی اپنی روح کانپ رہی تھی۔ اگر وہ شاہ نواز کے ہاتھ لگ گئی تو؟ شاہ نواز کی گہری نظر تھی اس کی حویلی پر۔ اگر اسے ذرا بھی خبر ہو گئی کہ حور حویلی سے باہر اس ٹائم موجود ہے تو وہ اس تک رسائی حاصل کر لے گا۔ یہ سوچتی ارحام خانزادہ کے ہاتھوں سے گاڑی کا کنٹرول چھوٹ رہا تھا۔ ارحام کو شاہ نواز کی ہوس زدہ بے باک نظریں یاد آئیں جو اس نے جرگے میں اس کے سامنے حور پر گاڑی تھی۔ جب وہ حور کو جرگے میں آئے ہوئے سب مردوں کے قدموں میں پھینکتے ہوئے چلایا تھا کہ اس کا کسی سے بھی نکاح کر کے رخصت کر دے۔ کس طرح اس نے ہراساں نظروں سے سب مردوں کو دیکھا تھا، کس طرح اس کا کوٹ اپنے گرد اور مضبوطی سے لپیٹا تھا۔ شاہ نواز کی ہوس زدہ گہری نظروں سے گھبراتے ہوئے اس نے درید خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ یہ یاد کرتے ارحام کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ جرگے میں
کیسے شاہنواز نے حور کے خوبصورت سراپے پر اپنی ہوس زدہ نظریں گاڑتے اس سے شادی کی خواہش کی تھی۔ حور کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا، ایک اسی عمل پر اب تک وہ پچھتایا تھا۔ اس پر گڑی شاہنواز کی نظروں سے اسے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر اب اس کی نظریں یاد کر کے ہی اس کے خون میں شعلے بھڑک اٹھتے تھے۔ شاہنواز کے لفظ ارحام خانزادہ کو اپنی سماعتوں پر پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ داجی، میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیں۔ فرشتے بانجھ ہے، اس لڑکی سے نکاح کے بعد مجھے اس سے اولاد مل جائے گی اور فرشتے کو ماں بننے کا سکھ۔ ارحام نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ زور سے مارا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا شاہنواز اس پر بار بار حملے کیوں کروا رہا ہے۔ وہ اس سے گل کو طلاق لینے کا بدلہ نہیں لے رہا۔ اس جیسے انسان کو کیا بتا اپنی بہن کے دکھ کا یا پھر اس کے ساتھ کی ہوئی کسی زیادتی کے بدلہ لینے کا۔ وہ صرف حور کی وجہ سے اس پر حملہ کروا رہا تھا تاکہ اسے مار کر کسی طرح حور تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ یقیناً حور کا خوبصورت چہرہ، خوبصورت سراپا بھول نہیں پا رہا تھا۔ کاش اس وقت وہ حور کو ایسے چھڑکے میں نہ لاتا، ایسے مردوں کے قدموں میں نہ پھینکتا، تو وہ شاہنواز کی غلیظ نظریں کبھی اس پر نہ پڑتی۔ وہ اب اس کا کھلا چہرہ کسی کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کھلے بالوں میں بغیر دوپٹے کے اس کا کوٹ خود پر لپیٹے ہوئے اس دن سب مردوں کے سامنے تھی۔ ارحام نے غصے سے سب سوچتے اپنی کنپٹی مزلی، جہاں اسے تپش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن جب حور اس کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، اس کی حالت دیکھتے گارڈز کے بغیر چلایا تھا۔ شاہنواز کو پوری خبر تھی حور اس کے ساتھ اکیلی ہے، اس لیے اس نے اس پر حملہ کروایا تھا۔ اس کی گندی فطرت اسی دن سمجھ گیا تھا، اس لیے اس دن اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی تاکہ حور سیف رہے۔ شاہنواز، تم نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچایا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ صرف میری ہے صرف وہ، ارحام خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتے چلایا تھا۔ وہ جگہ جگہ اب گاڑی سے اتر کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ ارحام نے اپنا موبائل نکالتے اپنے گارڈز کو فون کرتے یہاں کا چپا چپا چھاننے کو کہا۔ اسے ہر جگہ تلاش کرو، چاروں طرف پھیل جاؤ۔ شاہنواز اس وقت کہاں ہے مجھے پتہ کر کے بتاؤ۔ ارحام فون پر اپنے پرسنل گارڈ کو ہدایت دیتا گاڑی کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس پر لمحہ لمحہ بھاری پڑ رہا تھا وہ کسی مصیبت میں نہ ہو، وہ بے پردہ نہ ہو۔ اس کے رگوں میں خون کی جگہ اب لاوا ابل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ایک بار پھر گاڑی سفید سڑکوں پر دوڑائی۔ بہت برا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ، تم پر جو میں رحم دکھا رہا تھا آج سے ختم۔ ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، تمہارا ایک ایک پل اب اس بند کمرے میں گزرے گا۔ آج کے بعد تم کمرے سے نکلنے کو بھی ترسو گی۔ مجھ سے بچنے کے لیے تم میری قید سے بھاگی ہو۔ اب تمہیں بتاؤں گا میرا روپ اصل میں ہے کیا۔ تمہارے جسم پر بربریت کے ایسے نشان چھوڑوں گا تم آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہوگے۔ تمہارا خوبصورت چہرہ میں بگاڑ کر رکھ دوں گا اگر کسی بھی ہوس زدہ نظر تم پر پڑی۔ ارحام حور کا خوبصورت چہرہ یاد کر کے کرایا تھا۔ ارحام غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ آدھی رات اس قہر برساتی سردی اور برف باری میں نکلے آئی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے سوا۔ پھر کیا سوچ کر وہ حویلی سے نکلی۔ اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی، اس کی عزت کی تو پرواہ کر لیتی۔ یہ کیسی سزا دی تھی اس نے اسے جیتے جی وہ زندہ زمین میں جیسے گاڑ گئی تھی۔ اس سے بچ کر کہاں جانا چاہتی تھی؟ اس حیوانیت بھری دنیا کا اسے کیا نہیں پتہ تھا؟ اس رات مردان کی سڑکوں پر وہ کسی سے بچ کر ہی بھاگ رہی تھی۔ اب وہ اپنے محرم سے بچ کر اس حویلی سے بھاگ نکلی تھی۔ ارحام کے پورے وجود میں تیش و اشتعال سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اس کے لیے ضروری تھی، مگر وہ اس کے لیے اتنی ضروری تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے یہ سوچ کر ہی وہ مرنے والا ہو رہا تھا۔ اس پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی اسے ہوس زدہ نظروں سے نہ دیکھ لے۔ سب سے زیادہ یہ سوچ کر بے موت مر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو تھا، مگر اس حد تک اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ ارحام نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں اور سڑکوں پر برف کی وجہ سے پھسل رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کے ہاتھوں سے کسی بھی وقت گاڑی کا کنٹرول نکل جانا تھا۔ وہ گاڑی سمیت کسی بھی وقت گہری کھائی میں گر سکتا تھا۔ اس وقت اپنی موت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو صرف اس کی عزت تھی جو اس کی عزت تھی۔ یہ تو طے تھا وہ آج اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ اس کا آج اس پہاڑی خان کے ساتھ پالا پڑنے والا تھا جس کا نظارہ اس نے نکاح کی رات کو بھی نہیں کیا تھا۔ اسے ایسی سزا دینے والا تھا وہ بھول کر بھی کبھی اس کی پناہوں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتے۔ تم نے اچھا نہیں کیا حور۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے بھوکے درندے کی مانند کا راہ اٹھا تھا۔